بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين۔ حضرات گرامی، سید عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سوانح حیات تے مشتمل گفتگو جاری ہے، اور یہ بھی تمہیں یاد ہوئے گا کہ اسی سن 6 نبوی تک بیان کردے کردے آ گئے سن۔ سیدنا امیر حمزہ اور فاروق اعظم نے اسلام قبول کیتا اور مسلمانوں نو اللہ دے نبی نے حبشے دی طرف ہجرت کرن دی اجازت بھی دیتی، اور کفار مکہ نے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے حبشے چلے گئے سن انہاں نو واپس لیان دی بھی کوشش کی تھی، لیکن حبشہ دا بادشاہ سی، عیسائی بادشاہ نجاشی، اس دی انصاف پسندی دی وجہ تو مسلمانوں نو حمایت ملی، اور کفار مکہ دی سفارت کاری کم نہ آئی، اور اے سفیر بے نیل و مرام اور ناکام واپس آ گئے۔ مسلمانوں مہاجر مسلمانوں حبشے وچ پناہ مل گئی۔ حبشہ تو کفار دی سفارت واپس آن دے اتے مکہ دے کافر تل ملا گئے اور بنا گئے، اور سخت اشتعال اور غصے وچ آئے۔ انہوں نے مکہ دے مسلمانوں لئی عرصہ حیات تنگ کر دیتا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معاذ اللہ شہید کرن دا سارے قبیلیاں نے منصوبہ بنا لیا۔ ہن اج دی نشست وچ اسی سن 6 نبوی تک آ گئے ساں، اج اسی 3 سال 7 8 9 نبوی دا بیان کرنا ہے، کیونکہ 3 سال سرکار کملی والے شیب ابی طالب وچ معصور رہے، یہ وہی 3 سال نے جس ویلے کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شہادت دی سازش کی تھی اور سارے قبیلیاں نو اکٹھا کر کے
قبیلیاں دا معاہدہ ہو گیا اور یہ پروگرام بن گیا، تو اس ویلے حضرت ابو طالب حضور دے چچا نے بنی ہاشم اور بنی مطلب نو اکٹھا کیتا، انہاں دی میٹنگ بلوائی اور انہاں دے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ سارے قبیلے حضور نو گزند پہنچان لئی اور معاذ اللہ شہید کرن لئی اکٹھے ہو گئے نے۔ ہن تسی کی کرو گے؟ بنی ہاشم اور بنی مطلب انہاں نے بھاویں انہاں وچوں کوئی مسلمان سی تے بھاویں اسلام قبول نہیں کیتا سی، پر حضور دا قبیلہ سی، سب نے بغیر کسی دین اور مذہب دا فرق کیتیاں کرن دے، بلا تمیز دین و مذہب، مسلمان نے یا نہیں نے، لیکن بنی ہاشم اور بنی مطلب دے لوگ نے، انہوں نے سب نے حضور نو پناہ وچ اپنی پناہ وچ لین دا فیصلہ کر لیا، سوائے ابو لہب دے۔ یہ حضور دا چاچا ہون دے باوجود دشمن رہا، سخت جانی دشمن رہا، باقی سب نے آقا نو اپنی پناہ وچ لین دا فیصلہ کر لیا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان لائے تھے، اچھا یہ نہیں کہ سارے ہی بنی ہاشم ایمان نہیں لے آئے سن، کئی ایسے بھی سن، جویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہاشمی اور بنی مطلب وچوں نہیں شامل سن؟ تو چند ایک دے علاوہ اجے باقی جو بنی ہاشم پورا قبیلہ سی وہ اسلام تے نہیں لے آیا سی۔ حکم جڑا ہے وہ کول تے لگدا ہے، جوز تے نہیں لگتا۔ بنی ہاشم اگرچہ آج تک ایمان لائے تھے، مگر اہل حمیت ہاشمی ماؤں کے جائے تھے، فقط ایک ابو لہب سب سے الگ تھا، سب کا دشمن تھا، نہایت سنگ دل، بے رحم، بے ایمان و پرفن تھا۔ دیکھو جو کفار مکہ سن، ایک تو ایک ود کے حضور دے دشمن سن، اسلام دے دشمن سن، اور ابو جہل جس دے بارے حضور نے فرمایا کہ ہر زمانے میں ہر نبی دا کوئی نہ کوئی فرعون ہویا کردا ہے، ہر نبی لئی کوئی نہ کوئی فرعون ہویا کردا ہے، تو سرکار نے فرمایا میری امت دا فرعون ابو جہل ہے۔ تو فرعون ابو جہل نو فرعون دا لقب دیتا حضور نے، میری امت دا فرعون ابو جہل ہے، عداوت وچ پیش پیش۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن حکیم دے اندر اگرچہ ابو جہل دے بارے بھی بہت ساری آیتاں اتریاں، ابو جہل دے بارے بھی بہت ساری آیتاں اتریاں، دوسرے کفار دے بارے بھی آیتاں اتریاں، لیکن نا لے کے اللہ تعالیٰ نے جس کافر دی مذمت کیتی ہے وہ ابو لہب ہے۔ قرآن حکیم وچ ابو جہل دا نام نہیں لیا گیا، لیکن ابو لہب وہ بدبخت ہے کہ جس دی مذمت وچ پوری سورہ لہب اتر آئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، پوری صورت جس دے وچ اللہ تعالیٰ نے
یہ سرٹیفکیٹ اتار دیتا، سند اتار دیتی کہ ابو لہب بھی پکا دوزخی ہے تے ان دی بیوی بھی پکی دوزخن ہے۔ عجیب بات ہے کہ حضور دی امت دا فرعون ابو جہل ہے، مگر ابو جہل دا نام لے کے اس دی برائی نہیں بیان کیتی گئی، اگرچہ بہت ساریاں آیتاں ابو جہل دے بارے آئیاں، نام ہوندا نہیں قرآن نے لیا، اور بھی کسی کافر دا نام نہیں لیا۔ اگر کسی بدبخت کافر نو قرآن حکیم نے نام لے کے مطعون کیتا ہے اور ملعون کیتا ہے تو وہ ابو لہب ہے۔ وجہ کی ہے؟ تو دوستو اصل وجہ تو اللہ تعالیٰ نو معلوم ہے، لیکن ساڈے ذہن میں جو سانو سمجھ آئی وہ بیان کر دینے ہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب دے یتیم بھتیجے سن، چاچا سے آپ یتیم بھی سن، ان دے بھتیجے بھی سن، اور پیار دے لائق سن، اس دی غمخاری دے مستحق سن۔ چاہیے سی کہ چاچا سی حضور دے نال پیار کردا، انس کردا، غمخاری کردا، درد بندا، دکھ بندا، لیکن اس نے دکھ ونڈن دی بجائے، غمخاری کرن دی بجائے غم دتے، دکھ دتے۔ چاچا ہو کے جدو دشمن بنیا تو دوستو جتھوں امید پیار دی ہوے، جس جگہ تو بندے نو امید ہوے کہ اتھوں پیار ملے گا، تو جدو اتھوں ملے نفرت اور دشمنی، اس ویلے پھر بندے دے صدمے دا کی حال ہوندا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھدے سن یہ میرا چاچا ہے۔ چاچا پیو دی تھان تے ہوندا ہے، بلکہ قرآن حکیم دے وچ تاں چاچے نو اب دے لفظ نال اللہ تعالیٰ نے اب دا لفظ بولیا ہے۔ اب دا مانا باپ، تو چاچا بھی دے باپ ہے۔ تو چاہیے تو یہ سی کہ حضور دے موڈے نال موڈا لگ کے ابو لہب جڑا ہے کھڑا ہوندا اور سرکار دا حوصلہ بندا، حضور دی ڈھارس اور تسلی بندا، حضور دا سہارا بندا۔ امید تے یہی سی سرکار نو، لیکن وہ بجائے محبت کرن دے، بجائے سپورٹ کرن دے، بجائے سہارا بنن دے، الٹا نفرت کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے۔ آقا جس مجلس میں جاندے نے واز واسطے پیچھے پیچھے لگیا ہوندا ہے ابو لہب، کہندا لوگوں ان دی نہ سنیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میں جاننا ہے اس نو، ان دی گل بالکل نہ سنیا ہے۔ اور پھر وہ گالاں بھی دیندا، برے الفاظ بھی حضور دے بارے بول کے دسدا جو زبان زیب نہیں دیندی۔ اس وجہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدمے نال چونکہ نڈھال سن، اور صدمہ دین والے غیر تے ایک پاسے رہے، اپنا بھی سی جس نے حضور نو صدمہ پہنچایا۔ حضور مکہ شریف دے وچ حضور دا مکان تے ابو لہب دا مکان نال نال سی، وچوں ایک دیوار سانجھی سی، اتنا قریبی پڑوسی، وچوں ایک دیوار سانجھی سی۔ تے حضور جدو گھر وچ عبادت وچ مصروف ہوندے تے ابو لہب تے اندی بیوی آدھے مکان دی چھت تے چڑھ کے حضور دے صحن دے وچ گندگی اور غلاظت سٹدے، حضور دے چولہے دے قریب اور چولہے دے آڑے دوآڑے اور صحن مبارک دے اندر غلاظت پھینکی جاندی۔ حضور دے کاشانہ اقدس دے دروازے تے در دولت تے اتھے بھی غلاظت سٹی جاندی، حضور دے مبارک قدماں دے تھلے کنڈے بچھائے جاندے، اور جدوں اس نوں موقع ملدا حضور دی شان وچ بکواس کردا، مغلظات بکدا، گالیاں دیندا۔ اس لئی قرآن حکیم نے ان دی نام لے کے مذمت کیتی اور اس دی برائی بیان کی۔ سورہ ابو لہب اتری جنہی میں انہیں تمہیں سنائی، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب دے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان تے ٹوٹ بھی گئے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا دونوں ہاتھیاں دے ٹوٹ جان، اور کیا ٹوٹ بھی گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس نے جو مال کمایا نہ اس دے مال نے اس نو کوئی فائدہ پہنچائے گا، اور نہ اس دے جو
کسب تو مراد اولاد ہے، نہ اس دی اولاد تو اینو کوئی فائدہ پہنچے گا، مال بھی فائدہ نہیں دے گا تے اولاد بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو پھر فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، خود ابو لہب دی ذات، خود ابو لہب یہ بھی دوزخ میں جائے گا، وامرأتہ کہ ان دی بیوی بھی دوزخ میں جائے گی، حمالۃ الحطب اور جڑی ایندھن اکٹھے کردی پھردی حضور دے پیراں تھلے بچھان واسطے کنڈے لے آندی ہے، ایندھن اٹھانے والی اس دی بیوی جس کا نام اروا سی، مشہور ام جمیل دے نام ہے، اکھ تو ایک بہنگی سی تو ان کا نام ام جمیل، خوبصورت دی ماں۔ حضور دی دشمنی وچ انتہائی بڑھ کے سی یہ عورت۔ اللہ نے فرمایا دوزخ میں جائے گا ابو لہب بھی، خود بھی جائے گا، اس دی بیوی بھی جائے گی، ایندھن اٹھانے والی ہے، حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور ان دے گلے وچ مونج دی رسی ہے، مونج دی رسی دے نال اس نوں پایا آئے گا، اور یہ ساریاں پیشین گوئیاں پھر پوریاں ہوئیاں، مونج دی رسی نہ ہی انہوں پایا آیا۔ اور ابو لہب مالدار ہون دے باوجود کنا مالدار سی، 8 سیر تو وزنی ان دے کول سونے دیاں اٹاں سن، مکے دا رئیس ہویا کہ بڑا مالدار سی، لیکن نہ مال کم آیا تے نہ اس دی اولاد کم آئی۔ اچھا جس ویلے یہ صورت اتری نا، ابو لہب نو بڑی تپ چڑھی، قرآن تے مندا ہی نہیں سی کہ کلام الہی ہے، بس انہیں کہا مینوں میرے بھتیجے نے گالاں کڑیاں نے، یہ گلاں ساریاں انہیں کیتیاں نے، کلام الہی ہوتے تو یقین ہی نہیں سی۔ چنانچہ انہیں اپنے پتراں دوہاں نو سدیا، عتبہ تے عتیبہ نو، ابو لہب دے دونوں پتر عتبہ تے عتیبہ، انہاں دونوں دے نکاح وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 2 صاحبزادیاں سن، اجے رخصتی نہیں ہوئی سی، نکاح ہو چکا سی، حضور دیاں 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حضور دیاں صاحبزادیاں ابو لہب دے قریبی رشتہ داریاں سن، اور اس ویلے اللہ تعالیٰ نے منع بھی نہیں کیتا سی کہ مشرک دے نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ بعد وچ جدوں مشرکاں دے نال نکاح تو منع کیتا گیا تو پھر وہ حکم اجے تک حکم نازل نہیں ہویا سی، تے حضور نے قرابت داری دی وجہ تو نیڑے دا رشتہ ہے چاچے تایاں دی، تو لہذا اس واسطے رشتے دیتے ہوئے سن، نکاح ہوئے سن۔ پر ابو لہب نو غصہ آیا، انہیں عتبہ تے عتیبہ نو بلایا اور کہا جاؤ جا کے محمد دے سامنے ان دی دھیاں نو معاذ اللہ ان دی بیٹیاں نو طلاق دے کے آؤ۔ اور انہاں دونوں بدبختاں نے پھر باپ دے حکم تے عمل کردے ہویا، عتیبہ نے تے شرافت نال طلاق دیتی، لیکن عتبہ نے نال بکواس بھی کی تھی۔ حضور دے لئی اینا صدمہ تھوڑا سی کہ صاحبزادیاں نو طلاق ہو گئی، تے نال آ کے عتبہ نے جدوں بکواس بھی کی تھی تو کملی والد دا ویسے حضور رحمت للعالمین نے اپنے دشمنوں نو بھی، جنہ آپ دا جسم اقدس لہو لوہان کیتا انہوں نے بھی معاف کر دیتا۔ تھان تھان تے رحمت دا اظہار ہے، پر اس موقع تے کملی والے نو جلال آ گیا اور کہا یا اللہ، جدو عتبہ نے آ کے بکواس کر کے طلاق دیتی تو کہا یا اللہ اس عتبہ دے اتے گستاخ رسول دے اتے اپنے کتیاں وچوں کوئی کتا مسلط کر دے۔ چنانچہ یہ دونوں ابو لہب دے بیٹے انہوں نے گھر آ کے ابو لہب نو رپورٹ کی تھی، یہ طلاقاں تے اسی دے آئے ہیں، پر اے بد دعا کیتی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب نو فکر لگ گئی، ابو لہب کہنے لگیا محمد دی بد دعا میرے بیٹے دے پیچھے پی گئی، کہ انہاں تے وہ بھی مندا سی کہ حضور دی دعا پھر قبول ہے، انہاں تے انہوں بھی پتہ سی، لہذا عتبہ دی نگرانی اور راکھی پہلے نالوں بتا دیتی گئی، اس دی حفاظت دے سارے سامان ہو گئے، لیکن
تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، گر دن کو کہا رات تو رات ہو کے رہی۔ یہ ہو کے رہنا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ اپنے کتیاں وچوں ایک کتا اندے تے مسلط کر دے۔ چنانچہ ایک سفر دے دوران کہ عتبہ سفر کر رہا سی، حالانکہ ابو لہب نے نال کوئی 40-50 بندہ بھیجا سی جرا ان دی نگرانی کرن والا ہے، راکھی کرن والا ہے، ہدایت کیتی کہ رات جتھے پی جاوے جدو سون لگو عتبہ نو وچ سوانا تے پہرے دار نگران چارے پاس سے گھیرا پا کے سونا، بلکہ پہرے دینا۔ سونا کی ہے؟ تسی رات نو پہرے دینا اور یہ وچ رہے گا تاکہ وہ بددعا دا اثر نہ ہو سکے۔ لیکن ایک اس سفر دے وچ عتبہ مال باڈی گارڈ بھی نے، سجے کھبے پہرا دے رہے نے، لیکن اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایسا امر ہویا کہ پہرے دار سارے سو گئے۔